شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن ہمارے کو جو بھی اب علی نگر سفیان مسجد سے علی سالوں سے سب ملا ضرورت کی چیزیں تو ہمارے کو سب ملے ان کی مدد سے سب چلے گیا ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں ہے سب سامان چلے گیا ضرورت کے پیسے چلے گئے پیر میں کی چین چلے گئی بہت مشکل سے ہم لوگ نکلے اب ان کی مدد سے ہم لوگوں کو تو سب ذرا اچھا سب اچھا ہی چھوڑا ہے ہم لوگ یہاں پہ اہل حدیث سفیان مسجد سے مدد تو ملی ہم لوگوں کو سب ملا ہم لوگوں کو چولہا ملا برتن ملے کچن کا پورا سیٹ ملا کھانے پکانے راشن ملا سب یہ چیزوں سے آپ کی ضروریت پوری ہوئی؟ ہاں اس سے پوری ضرورت ہوتی ہے ہماری لیکن اور کچھ باقی ہے سب سامان چلے گیا پیسے چلے گئے گاڑی چلے گئی فونات تک چلے گئے ہم لوگوں کے اب دیکھیے آپ ہی مدد کیجیے ہماری سامان تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں کچھ باقی نہیں ہے پورا گھر ہی چلے گیا ہمارا پانی میں بہہ کے جی ہاں الحمدللہ اتنا تو ملا ہے اور اللہ کا شکر ہے اتنے سے تھوڑا بہت تو چل سکتا گزارا جی ہاں الحمدللہ ایک بار پہلے بھی تھوڑا بہت راشن ملا یہاں سے یہی مسجد سے ہاں یہی مسجد سے سفیان مسجد سے ہم کو تھوڑی بہت مدد ہو رہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نبلوکم بالشر والخیر ثم الینا ترجعون میں اس موقع پر آپ تمام احباب کو پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور یہاں اس دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا مسلمان بنا کر پیدا کیا اور کئی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ آزمائیں گے پھر اس کے بعد تم تمام کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے معزز و محترم حاضرین یہ بات یقین جان لیجئے یہ دنیا ہماری عارضی ہے یہ دنیا فانی ہے ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے کبھی اللہ مال و دولت دے کر آزماتا ہے کبھی فقیر اور کمزور بنا کر آزماتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت کے ذریعے آزماتا ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں کے ذریعے آزماتا ہے تو کسی کو نعمتوں سے چھین کر آزماتا ہے اب ایسے وقت میں ہمارے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہے سیلاب کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں تیزی کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں کئی احباب اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور کئی گھروں کا ساز و سامان تباہ و برباد ہو گیا ہے اس وقت ہمیں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے گلہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اس کو جاننا ہے اور اس آزمائش میں صبر کرنا ہے اب تک ہم نے جیسی زندگی گزاری ہے اس سے ہٹ کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے عام طور پر ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی کوئی آفت آتی ہے
تو ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ہماری مصیبتیں غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یقین جانیے مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور راحت بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے۔ الراحت بعد المصیبہ، مصیبت کے بعد راحت ہے۔ ایسے وقت میں ہم اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان مصائب اور مشکلات پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں۔ یقین جانیے دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین ہی انسانیت کا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دے اور تمہیں زمین کے اندر پھر سے آباد کر دے، زمین کے اندر تمہیں خلیفہ خلافت دے دے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ یقینی معنوں میں اللہ کی ذات ایک ہے، ہر چیز اسی سے مانگنا ہے، راحت اسی کے پاس ہے، مصیبت اسی کے پاس ہے، نفع وہی پہنچانے والا ہے، نقصان اسی کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو نقصان ہوا ہے یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے، اگر ہم اہل ایمان ہیں اللہ ہمیں آزما کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہیں، یا پھر یہ آزمائش، یہ مصیبت ہمارے گناہوں کا بدلہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ کو بھول کر غیر اللہ کی طرف ہم جو راغب ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے غیروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا ہے، اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے کے بجائے غیروں کے سامنے ہم نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر سزا کے طور پر ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ میں آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتنی ساری مصیبتیں آنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آ جائیے اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کی طرف آئیے اور گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، توحید پر قائم ہو جائیے، ایک ذات اللہ تعالیٰ کو مانیے، نفع و نقصان کے مالک اسی رب کو جانیے، وہی ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمیں کھلانے والا ہے، وہی ہمیں پلانے والا ہے، ہماری ساری ضروریات اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری پوری کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت یہ جو ساز و سامان ہے، یہ حلقے والے جو محنت و مشقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو چن لیا ہے اور یہ ساری محنت و مشقت کے ذریعے سے یہ سامان اکٹھا کیے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے، اللہ کی نصرت سے ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ذریعہ بنا دیا ہے آپ لوگوں کی غمخواری کے لیے، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنے کے لیے۔ تو آئیے میں آپ تمام کو آخر میں اسی بات کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے آ جائیے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اس سے مانگیے اور اپنی جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی معافی مانگیے، ایک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے۔ یقین جانیے آج جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی راحت اللہ رب العالمین پہنچا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں۔ اس کے بعد میں آخر میں حلقے کے ذمہ دار خصوصاً حلقہ چندرائن گٹا والے جنہوں نے سیلاب کے بعد سے ابتدا سے ہی اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی جانوں کو جوکھم میں ڈال کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بچانے کے لیے کوشش کیے ہیں، کئی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے ہیں اور آنکھوں سے ہم نے نظارہ بھی دیکھا ہے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کئی لوگوں کو انہوں نے بچایا ہے، لوگوں کے سامان کو انہوں نے نکالا ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان تمام حلقے والوں کی خدمت کو قبول فرمائے، اور آپ نے جس جذبے کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس اخلاص کے ساتھ مسلسل رات اور دن محنت کر کے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کام کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 14 تاریخ جب سے سیلاب آیا اور جس رات میں پانی بھرا اس کے بعد سے ہی جیسے ہی فجر ہوئی اس وقت سے سارے نوجوان وہاں پر موجود تھے، اور اس کی زندہ مثال تصاویر بھی ہیں اور ویڈیو بھی ہے کہ جس میں نوجوان کام کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور ہماری مساجد میں فجر کے بعد سے ہی اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی پانی سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے مساجد کھول دی گئی ہیں، مساجد میں آپ لوگ
इत्मीनान के साथ रह सकते हैं और उसके सारे इंतजामात भी किए गए हैं। ये अभी तक आप किन किन एरियो में तकसीम करते हुए? ये सारे हलकों में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। टोली चौकी का एरिया हो, नदीम कॉलोनी का हो या चंद्रान गुट्टे का हो। चंद्रान गुट्टे के तहत जितने हलके आ रहे हैं, अलजुबैल कॉलोनी है, नबील कॉलोनी है और उसके अलावा हाफिज़ बाबा नगर के कई कॉलोनियाँ हैं, मख्ते मदार के तरफ भी है। जहाँ भी लोग मुतासिर हुए हैं वहाँ पर यह काम किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम हल्क़ेजात को इस बात की तौफ़ीक़ दी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अव्वल से जमीयत अहले हदीस हल्क़े चंद्रान गुट्टा सबसे आगे है। हम इस मौके पर आज आप जो देख रहे हैं हल्क़े चंद्रान गुट्टा की जानिब से ये साजो सामान का किट यहाँ के मुतासिरीन को दिया जा रहा है और जिसकी निगरानी रोज़ अव्वल से जनाब मोहम्मद लियाकत अली साहब जो इस हल्क़े के निगरान भी हैं और अमीर हल्क़ा भी हैं और शहरी जमीयत के नायब नाज़िम भी हैं। तो इस मौके पर मैं उनकी सारी टीम को तहनीत देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, मेहनत को कबूल फरमाए और जो भी हजरात इस काम में जिन्होंने भी ताउन किया है अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। आमीन। और यहाँ पर इंशाअल्लाह मस्जिद सुफियान से इसका आगाज़ किया जा रहा है आज। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मकामात पर जमीयत अहले हदीस की जानिब से, शहरी जमीयत की जानिब से ये इंतज़ामात किए गए हैं। तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुतासिरीन हैं उनकी यहाँ पर फहरिस्त आई है सर्वे के बाद। तो उन्हीं मुतासिर ख़ानदान के घर लोगों को ये किट्स दिए जा रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत की घड़ी में सबकी मदद फरमाए और जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ हल्क़ों की जानिब से और शहर की जानिब से भी कई मकामात पर मुतासिरीन को कई किट्स दिए गए हैं जिसके अंदर राशन है और कपड़े हैं और चूल्हे का सामान है। लेकिन आज आप देख रहे हैं 19 आइटम है जो एक मेगा किट के नाम से ये 29 आइटम दिए जा रहे हैं जिसमें चूल्हा है, बर्तन है और खाने पीने की चीज़ें हैं, कुरान मजीद है और कुछ ब्लैंकेट है, जानिवास है। ये सारी चीज़ें यहाँ की मुतासिरीन को दिए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ये समझिए कि जितना लोगों का नुकसान हुआ है उसमें ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जमीयत के इस हल्क़े की जानिब से जो कुछ बन पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इन हजरात ने दिल खोल कर अतिया दिया और यहाँ के तमाम वॉलंटियर्स ने रात और दिन मेहनत करके इन लोगों को मुतासिरीन को ताउन करने में सबसे पेश रहे। अल्लाह ताला इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने अमीर मोहतरम और नाज़िम जमीयत का खिताब समाअत फरमाया है, मैं सबसे पहले तो उन हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए यहाँ तशरीफ़ आवर हुए हैं। और मैं सबसे पहले हमारी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारे शाना बशाना हमारे साथ खिदमत अंजाम दी है लोगों के लिए बग़ैर मसलक और बग़ैर किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसानियत को राहत पहुँचाने का जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तारीफ़ है और मैं तमाम टीम के मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि इससे पहले भी एक ऑडियो और वीडियो आया था कि ये हमारे मराहिल से हम काम कर रहे थे। सबसे पहले जिन मराहिल में हमने काम किया लोगों की जान बचाने का, फिर उनके माल को बचाने का काम किया, फिर उसके बाद लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया जिसके ज़रिए से अनाज और दिगर अशिया उनको फराहम की गई। आज ये छोटी सी कोशिश है कि एक किट उनको मेगा किट के नाम से पहुंचाई जा रही है जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और हमारा काम यहीं तक नहीं है बल्कि इसके आगे भी हमने ये सोचा है कि आगे के मराहिल में हम उन लोगों का भी ख्याल करेंगे, उन लोगों का भी ताउन करेंगे जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और वो लोग जिनकी गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं या जिनके मकानात गिर गए हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है लेकिन हम चूँकि दीनी जमात हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई इंसान मुसलमान भाई की मदद में लगा हुआ रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा हुआ रहता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया
کہ جو کوئی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرے گا۔ انہی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری کوششوں کو اور ہماری ٹیم کو کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اس کام میں کہ ہم انسانیت کی مدد کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔